4 जनवरी 2010 کو ہنزا کے علاقے عطاباد کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث عطاباد گاؤں کے 20 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں دریائے ہنزا پر بننے والی اس جھیل میں بالائی ہنزا میں واقع تحصیل گوجال کے 3 گاؤں گلمت، ششکٹ اور آئین آباد کے 300 سے زائد گھر ڈوب گئے تھے۔ حکومتی دعووں کے باوجود تقریباً 400 متاثرہ خاندان آج بھی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اتنا کوئی بڑا جگہ نہیں ہے جہاں ہم ان کو آباد، یا تو ان کو ہمیں کہیں اور گلگت سائڈ پہ دیکھو نا، اگر زمین ہے تو وہاں پانی نہیں ہے، پانی ہے تو زمین نہیں ہے۔ شارع قراقرم کا 23 کلومیٹر حصہ اس جھیل میں ڈوب جانے کے بعد آمد و رفت کا واحد ذریعہ کشتی سروس بھی جھیل کا پانی منجمد ہو جانے کے باعث معطل ہے۔ گوجال تحصیل کا ملک کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ مقامی حکومت کا دعویٰ ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک سمیت تمام ضروریات زندگی فراہم کر دی گئی ہیں۔ جو 25,000 کی آبادی کٹا ہوا ہے ان کو تو ہم نے ہر چیز فراہم کیا ہوا ہے، خوراک کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ گندم وہاں وفر مقدار میں موجود ہے، اچھا چینی جو مطلب دودھ یہ سب ہم نے پہلے بھی دے چکا ہے۔ دوسری جانب متاثرین کا رد عمل حکومت کے بلند و بانگ دعووں کی کلئی کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو خوراک اور دوسرے اشیاء خوردنوش ان کو دی ہے، ٹوٹلی یہ عوام کے سراسر زیادتی اور جھوٹی ہے۔ صرف چائنا گورنمنٹ نے وہاں پہ سپورٹ کیا، صرف دلاسے ہی دے چکے ہیں، ابھی تک دے رہے ہیں۔ جو کچھ وعدے کیے تھے وہ ایک بھی مطلب فلفل نہیں کر سکے وہ۔ آج تک ہمارے توقعات سے کم ہی ہمیں ملا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملے گا۔ شارع قراقرم بند ہونے کے باعث پاکستان اور چائنا کے درمیان بین الاقوامی تجارت گزشتہ 1 سال سے معطل ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے شارع قراقرم اسی سال مئی تک بحال کرنے کا دعویٰ تو کیا ہے، تاہم بحالی کی ذمہ داری اسی FWO کو دی گئی ہے جو جھیل کا سپل وے مقررہ وقت تک نہ کھل سکی، جس کے باعث سینکڑوں گھر جھیل میں ڈوب گئے۔ دوسری جانب متاثرین حکومت کی جانب سے اعلان کردہ مالی امداد کے تاحال منتظر ہیں۔ سمر عباس، ٹون نیوز، ہنزا۔